کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس شخص کو دیکھنا ہوگا جس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کتاب جھوٹ ہے، اور وہ تھے ڈاکٹر گیری ملر۔ وہ صرف میتھمیٹکس اور لاجکس کے پروفیسر نہیں تھے، وہ ایک فعال ایکٹیو کرسچن مشنری بھی تھے جو عیسائیت کو پھیلانا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد واضح تھا، قرآن کریم میں غلطیاں ڈھونڈو اور مسلمانوں کو عیسائی بناؤ۔ وہ ایک انسان کے دماغ کو تلاش کرنے گئے تھے قرآن کریم میں، لیکن انہیں جو ملا اس نے ان کی لاجک کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر ملر جانتے تھے کہ جب کوئی انسان اقتدار حاصل کرنے کے لیے کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنی انا، اپنی ایگو کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی جد و جہد، اسٹرگل، اپنی محبتوں اور اپنے درد کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن قرآن میں انسانی انا کی خوفناک حد تک کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچیں۔ وہ وہی تھی جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ اگر آپ اپنی زندگی کی کتاب لکھتے تو کیا آپ اس شخص کا ذکر نہیں کرتے جس نے جو سخت ترین وقت تھا اس میں آپ کا ساتھ دیا؟ پھر بھی قرآن کریم میں ایک بار بھی ان کا نام نہیں آیا۔ ایک باپ کے درد کے بارے میں سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کو دفنانا پڑا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مٹی کے سپرد کیا، لیکن قرآن ان کے ذاتی المیہ پر خاموش ہے۔ اس کتاب کا مصنف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کا ذکر نہیں کرتا، صرف انسانیت کی رہنمائی کے میسج کا ذکر کرتا ہے۔ ڈاکٹر ملر حیران رہ گئے کہ کس کا ذکر کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں جب انہوں نے پڑھا، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر 25 بار ذکر کیا گیا۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر صرف 4 بار ہے۔ اس میں ایک پوری صورت، پورے چیپٹر کا نام مریم ہے، جو ایک خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عزت بخشتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی والدہ یا زوجہ یا بیٹی کے نام پر کوئی صورت نہیں۔ ایک عیسائی ہونے کے ناطے ڈاکٹر ملر کے لیے یہ چونکا دینے والا تھا۔ ڈاکٹر ملر نے ایک سوال پوچھا جس کا جواب کوئی ایتھیسٹ نہیں دے سکتا۔ اگر یہ کتاب خود کو بادشاہ بنانے کے لیے لکھی ہوتی تو پھر اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے زیادہ مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ اپنی درد کا، اپنی خوشی کا، اپنی اچیومنٹ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ انہیں احساس ہوا، ڈاکٹر ملر کو احساس ہوا کہ قرآن کسی عام آدمی کی ڈائری نہیں، یہ اس خدا کا کلام ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ان ثبوتوں نے انہیں مجبور کر دیا، اور کرسچن مشنری نے اپنی بائبل رکھ دی اور اسلام قبول کر لیا۔ دنیا کا کوئی بھی مصنف اپنی ہی 2 کتابوں میں بالکل مختلف انداز نہیں اپنا سکتا، اور نہ ہی مختلف انداز سے لکھ سکتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھی ہوتی تو ان کی اپنی حدیث اور قرآن کریم کا انداز ملتا جلتا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ہیلٹ بیسمنر، جو ایک بہترین ریسرچر ہے، نے ڈیٹا چیک کیا تو حیران رہ گئے۔ حدیث کا انداز ایک پیار کرنے والا انسان، ایک دوست، ایک لیڈر جیسا تھا، لیکن قرآن کریم کا انداز ایک حاکم کا، ایک خالق کا، ایک بادشاہ کا، ایک مالک کا، ایک اتھارٹی کا ہے۔ اسٹائلومیٹری کا ڈیٹا ثابت کرتا ہے کہ قرآن کا مصنف اور حدیث کے بولنے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 الگ الگ ہستیاں ہیں۔ یہ ایک انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا اپنا سائنٹیفک ٹیسٹ کہہ رہا ہے۔